اور نہ جان کے نظام کو بدلنے دوں گا. باقی ہم رکاوٹ نہیں ان کے آگے پیدا، صرف ان کا ساتھ نہیں دیتے. جب آپ ساتھ نہیں دیتے تھے، اب مجھے بتائیے کیا ہم میں سے ہر بندے نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا اور وزیر اعظم صاحب کو منتخب کیا؟ ہم میں سے ہر بندے نے تو نہیں ووٹ دیا. لیکن الحمدللہ جمہوری ملک ہے، ہمیں کوئی نہیں پوچھتا. نہ اس وقت یہ قانون تھا کہ ہر بندہ ضرور بیعت کرے. حضرت امام حسین کو کیوں انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا وہ میں پہلے جو عرض کر چکا ہوں. لا یساوی احد ولا یساوی، امام علی مقام کی برابری اس دور میں کوئی نہیں کر سکتا تھا. یہ یزید کو بھی پتا تھا کہ چند سال اگر میں حکمران رہا تو کس قسم کا معاملہ ہوگا. یہ جتنی یزیدی قوتیں تھیں، اس کے جتنے کیبنٹ کے افراد اس کو اقتدار میں لانے کا مشورہ حضرت امیر معاویہ کو دینے والے جتنے بھی ادھر شامی اور وزیر مشیر تھے، سب جانتے تھے کہ یزید میں وہ اہلیت نہیں ہے. یزید کا ساتھ ہم تو اپنے دنیاوی مفادات کو اسلام کی خدمت یا انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں، ساتھ ان کے اپنے ذاتی ایجنڈے تھے، ذاتی مفادات تھے. ان کی تکمیل تب بھی ہو سکتی تھی جب یزید برسر اقتدار رہتا. ہاں جی، وہ ایک کٹ پتلی کا کردار اس نے ادا، اس نے اپنی عیاشیوں میں رہنا تھا. یزیدی قوتوں کو پتا تھا 2-4 سال یزید اگر حکومت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے، اس کی نااہلیاں اور کمزوریاں کھل کر لوگوں کے سامنے آ جائیں گی. اور مسلمان ابھی قرون اولیٰ میں ہیں، مسلمان اعلانیہ فسق و فجور کو نہیں برداشت کریں گے. لہذا ہر صوبے اور ریاست کے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے. اور اس وقت اگر حسین ہماری بیعت میں نہ ہوا تو پھر یہ سارے لوگ حسین پر جمع ہو جائیں گے اور بہت بڑی مزاحمتی تحریک. لہذا جس طرح بھی ممکن ہو ڈرا دھمکا کر یا لالچ دے کر، جس طرح بھی ممکن ہو حسین کو ہر صورت اپنے اس نظام کا حصہ بنا دو. اور امام علی مقام مانتے نہیں ہیں. نقطہ یہ ہے بنیادی، حضرت امام علی مقام نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن یہاں رہتا ہوں تو 3 دن بعد وہ تو حملہ آور ہے، اور جب میں نے بیعت نہیں کرنی وہ سختی کریں گے اور آپ لوگ بھی ان سے لڑو گے اور وہ قوت کے اندر ہے وہ اپنی فوج بلائیں گے. اس طرح مدینہ طیبہ میں جنگ کا ماحول بن جائے گا. یہ خبر عالم اسلام میں نکلے گی. ہر جگہ جتنے بھی حق کی حمایت کرنے والے ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک حکومتی پاور ہو جائے گی اور ایک عوام کی پاور. یہ ٹکراؤ ہوگا اور اسی ٹکراؤ سے تو بچنے کے لیے ہم نے 3 بر اعظموں کی حکومت پہلے چھوڑ دی تھی. ہم تو ایجیٹیشن چاہتے ہیں، ہم تو ٹکراؤ چاہتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہماری اجتماعیت قائم رہے، ہمارا ملک محفوظ رہے. اندرونی طور پر فتنہ، بیرونی دشمن قوتوں کو وار کرنے کا موقع مل جاتا ہے. ہم تو ایک ایک لمحہ اور امام علی مقام کے ہر فرمان اور اقدام میں حکمت ہی حکمت دیکھتے ہیں. استحکام میں نظر آتا ہے. اتنی بڑی مدبر ہے جو اتنے مشکل حالات میں بھی اجتماعیت کو مد نظر رکھ رہے ہیں. تو امام علی مقام نے فرمایا اگر یہاں رہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، امت مدینہ پامال ہوتی ہے. فرمایا اس وقت میرے لیے ایک راستہ ہے، یہاں رہوں تو یہ لوگ مجھے پکڑتے ہیں. اور قرآن پاک کا فرمان اور مسلمان ابھی مسئلے کو سمجھنے والے موجود ہیں. ان کی جماعت، حکمران جماعت میں بھی کئی ایسے اہل علم ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن کا فرمان ہے من دخلہ کان آمنا، جو مسلمان حرم مکہ کی حدود میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا وہ امن میں آ گیا. جب تک وہ کوئی فتنہ کھڑا نہ کرے حکومت کو اجازت نہیں ہوتی کہ حدود حرم میں رہنے والے مسلمان کو پکڑ سکے. اس لیے روئے زمین پر اب میرے لیے چاہے امن ہے اور امان کا ہے تو وہ مکہ مکرمہ ہے. من دخلہ کان آمنا. لہذا میں اب یہ سوچ رہا ہوں کہ آج رات ہی، تاکہ حکومت تو جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ ایکٹیو اور خبردار ہوتی جائے گی. ابھی معاملات بنیادی طور پر ہے ٹھنڈے. میں آج رات اپنی تینوں گھر والیوں کو، حضرت رباب بنت امرؤ القیس، حضرت سلامہ جن کو علماء اہل تشیع حضرت شاہ بانو کے لقب سے یاد کرتے ہیں، اور حضرت مرہ لیلہ بنت مرہ جو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عبداللہ بن حسین کی امی جان ہیں، حضرت شاہ بانو سلامہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی امی جان ہیں، سیدہ رباب بنت امرؤ القیس، سیدنا علی اکبر، سیدنا علی اصغر، سیدہ فاطمہ کبریٰ، سیدہ فاطمہ زہرا جن کا لقب سیدہ سکینہ ہے. ادھر عام طور پر عجمی زبان میں سکینہ ورنہ لفظ وہ سکینہ ہے. تو یہ 4 ہستیوں کی ایک والدہ حضرت امام زین العابدین کی امی جان آزاد کردہ کنیز حضرت سلامہ اشعار بانو، اور حضرت ابو بکر بن حسین کی امی حضرت عبداللہ بن حسین، یہ دونوں ہستیاں بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے. ان کی امی حضرت لیلہ بنت مرہ.
فرمایا میری بڑی بڑی بیٹی شادی شدہ ہے، جو کہ امام حسن کے سب سے 12 فرزندوں میں سب سے بڑے فرزند حضرت حسن بن علی یعنی سیدنا حسن مصنع کے نکاح میں وہ اپنے گھر میں رہیں گی، اپنے شوہر میں، ان کے شوہر کو بھی نہیں کہتا کہ میرے ساتھ چلے۔ باقی تم بنو ہاشم، تم میں کوئی ایسی شخصیت نہیں جس پر ساری امت متفق ہو، تم سے نہ یزید کبھی لڑے گا، نہ یزیدی گورنر اور اس کی قوتیں لڑے گی، تمہیں وہ کچھ نہیں کہیں گی، بیعت کرو نہ، ان کا مطالبہ ہی تم سے نہیں۔ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے میری ذات اور شخصیت کو، لہذا میں اپنی تینوں گھر والیوں اور ایک بیٹی کے علاوہ اپنے بیٹوں اور بچوں کے ساتھ میں حرم کعبہ میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ 2-4 سال تک میں اپنے رزق کے ذرائع بھی ڈھونڈ لوں گا اور وہیں میں تجارت کروں گا، مسلمان میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ 2-4 سال میں حرم میں پناہ گزین ہو جاؤں گا، 2-4 سالوں میں یزید کی نااہلیاں معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے، امت واضح ایک نتیجے پر پہنچ کے سٹینڈ لینے کے قابل ہو جائے گی، پھر جدھر امت چلے گی غور و فکر کے بعد میں بھی ساتھ چلوں گا۔ جب تک ہر علاقے کے لوگ یزید کی اصلیت کو نہیں پہچان لیتے، میں حرم کعبہ میں پناہ گزین ہونے جا رہا ہوں اور میں تم میں سے کسی کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ آج کل ہمارے کئی پیارے بچے، کئی ہمارے نوجوان وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی ہم تو صدیوں بعد مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے ہیں، ہمیں حضور امام علی مقام سے اتنی محبت ہے اور ہم نے یہ بھی، ہمارا دل اور ایمان گواہی دیتا ہے حق بھی آپ کے ساتھ تھا، تو جب وہ ہستی اپنے نانا جان کے شہر کو چھوڑ کر جا رہی تھی، اور میرے دوستو ہم سب کی کتنی کوشش ہوتی ہے، مال و دولت خرچ کرتے ہیں، کاروبار روکتے ہیں، والدین بچوں عزیزوں کی جدائی برداشت کر کے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہیں، اور ہماری نانیاں دادیاں ہمیں دعا دیتی ہیں، ہاں جی خدا تمہیں مدینے لے جائے میرے بچے، خدا تمہیں مدینے، وہ خدا کرے تم مدینے جاؤ، اور جن کا مدینہ ہے وہ مدینے کو چھوڑنے پر اگر آپ جنگ چاہتے ہوتے، یہی حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت فرماتے ہیں، فرمایا کہ ہمارے سید و سردار امام حسین رضی اللہ عنہ کا اگر حکومت سے ٹکرانے کا ارادہ ہوتا، آج ہم تو بات کے اوپر جناب روڈ بلاک کرتے تھے، بات کے اوپر ہم تو آج ایڈیکیشن اور راستہ بند کر دیتے ہیں، بند گلی میں اپنے کارکنوں کو دھکیل دیتے ہیں، مذہب اسلام کے نام پر نہ اپنے لیے کوئی آپشن کھلا رکھتے ہیں، نہ سامنے والے فریق کے لیے کوئی راستہ کھلا رکھتے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے اہل مکہ تک کے ساتھ شروع حدیبیہ دیکھ لیجیے، آپ کبھی بھی بند گلی میں نہ اپنے صحابہ کرام کو داخل کیا، نہ کافروں کو کبھی داخل کیا، کوئی نہ کوئی آپشن کھلا رکھا تھا کہ راستہ کھل جائے اور معاملات بہتر، انسانیت بچ جائے، خون مال عزت محفوظ رہے، کیونکہ آپ پڑھیں گے اصول فقہ کی کتابوں میں مقاصد شریعت بنیادی طور پر 4 ہیں۔ یہ جو اسلام کا سسٹم آف پنشمنٹ، سزاؤں کا نظام، فلاں نظام، یہ جتنے بھی احکام ہیں شریعت کے مقاصد 4 ہیں۔ سب سے پہلے حفظ جان، اسلام آپ کو کبھی کوئی ایسا حکم نہیں دے گا جس سے جان جاتی ہو، انسانوں کی قتل عام کرتا ہو۔ نمبر 2 مال کی حفاظت، حفظ مال۔ نمبر 3 حفظ عزت و آبرو، جس کو حفظ حرمت کہتے ہیں۔ کسی مسلمان کی غیبت کیوں حرام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو غیبت کرے گا اس کا حکم وش، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ فرمایا ایحبو، کوئی تم میں سے چاہتے ہیں یاکل لحم اخیہ میتا، کہ اس کا بھائی سگا ہو اور مر جائے، اور سگے مردہ بھائی کی لاش کو کفن دفن کی بجائے ہمدردی کی جائے، ایک بندہ پلیٹ بھی لے اور بڑی تیز چھری لا کر اپنے بھائی کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کے سب لوگوں کے سامنے کھانے لگے۔ جو مردہ بھائی کے جسم کا گوشت کاٹ کے کھائے گا، تم اس کو انسان کہو گے یا وحشی درندہ کہو گے؟ وحشی درندے بھی شاید اپنے ہم جنس کا گوشت میں کھاتے ہوتے ہیں۔ اور قرآن نے غیبت، جب ایک مسلمان کی عزت آپ معاشرے میں تباہ کر دیتے ہیں، اس کی پگڑی آپ اچھالتے ہیں، غیبت کو اتنا حرام کہ سگا یار مردہ بھائی تو زندہ کے مقابلے میں ہمدردی کا زیادہ مستحق ہو جاتا ہے، مردوں کے ساتھ تو زیادہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا گوشت کاٹ کے کھا کے، قرآن نے فرمایا وہ تم گوارا نہیں کرتے نا، کیونکہ وہ تو انسانیت کے دائرے سے بندے کو وحشی بنا دیتی ہے۔ تو فرمایا پھر زندہ مسلمان کی بھی غیبت کرو گے تو یہ اسی کی طرح ہے۔ تو حفظ جان، حفظ مال، حفظ حرمت
حرمت و آبرو و عزت اور حفظ نسل. زنا کو اس لیے حرام قرار دیا گیا. ہر وہ بات جو زنا کی طرف لے کر جائے مقدمۃ الشیء، کیونکہ اسے نسل خراب ہوتی ہے، خون صاف نہیں رہتا. اور جتنے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کا خون صاف نہیں ہوگا، ان کو آپ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی اور دینی مدرسے میں پڑھا لیں، اس کو 100 حج بھی کروا لیں، دنیا کی ہر سہولت سے فیسیلیٹیٹ کر دیں، وہ پھر بھی کوئی نہ کوئی انسانیت دشمنی اقدام ضرور اسے. یہ آپ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹیاں امریکہ کے اندر ہیں، سب سے زیادہ مال و دولت، فوجی پاور وہ ہے، معاشی پاور وہ ہے، لیکن افغانستان کا نہتا مسلمان ہو یا جہاں کہیں پر کبھی ان سے کوئی امن میں نہیں رہتا. وجہ یہ کہ 80% لوگوں کو وہاں کے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی باپ کون ہے. خون جب تک پاک اور صاف نہ ہو، جتنا علم آ جائے، مطالعہ آ جائے، سہولتیں آ جائیں، اقتدار آ جائیں، ان کے اقتدار سے غریب دکھی انسانیت کو فائدہ کم، نقصان ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے. حفظ نسل، یہ 4 چیزیں مقاصد شریعت. اس لیے کوئی بھی مفتی صاحب اس کو پابند کیا گیا، کوئی قاضی اور جج صاحب کو پابند کیا گیا اسلام میں کہ آپ کا یہ فیصلہ جو دور رس اثرات مرتب کرنے والا ہے، اس سے جان کا تحفظ ہو سکے گا، اس سے مال کا تحفظ ہو سکے گا، اس سے نسل کا تحفظ ہو سکے گا، اس سے عزت و آبرو انسانی کا تحفظ ہو سکے گا. یہ جتنے اسلام کے احکام ہیں، مقاصد شریعت یہ 4 ہیں بنیادی طور پر. امام علی مقام سے بڑا عالم و عارف شریعت کا کون ہو سکتا ہے؟ آپ خود نانا جان کا شہر اگر آپ جنگ چاہتے ہوتے تو مدینہ طیبہ سے بڑا مرکز آپ کو روئے زمین پر میسر ہی نہیں آ سکتا. آپ کی شہادت کی خبر پہنچی، سارے یزید کے خلاف کھڑے ہوئے، اور امام جیسا رہنما درمیان میں ہوتا، کیوں نہ اہل مدینہ آپ کا ساتھ دیتے، لیکن جنگ آپ چاہتے نہیں تھے. جب آپ نے یہ اعلان، علامہ اقبال یہی فرماتے ہیں کہ ارادہ او جنگ بودے اگر ہم چنی مالو راہ نہ کر دے سفر. اگر امام علی مقام کا شروع سے جنگ کا ارادہ ہوتا، اس طرح کے مال و اسباب کے ساتھ آپ سفر کرتے، جن میں پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی بچیاں، 6 ماہ کے شیرخوار بچے اور ہمشیرہ کام جیسی ہستیوں کو ساتھ لیا. آپ صرف امن کی تلاش میں جا رہے ہیں، آپ ٹکراؤ نہیں چاہتے ہیں بنیادی طور پر. فرمایا من داخلہ کانا. جب آپ نے یہ اعلان کیا بنی ہاشم آخری بات کو، تو سارے کے سارے انتہائی پریشان. انہیں کہا حضور موقع پر حق ہے، بیعت نہیں کرنی اس شخص کی، اس باطل نظام کا حصہ نہیں بننا، فاسق و فاجر کو اپنا مقتدا و پیشوا نہیں بنانا. وہ جانے امت جانے، لیکن ہمیں اگر بیعت کے لیے مجبور کرتے ہیں، بیعت ہم نہیں کریں گے. آپ کا موقع پر حق ہے، امام جدھر آپ جائیں گے ہم سارے بنی ہاشم ادھر جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں ساتھ. کس طرح حکومت کو پتہ چل جائے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج جو ہمارے پیارے بچے سوال اٹھاتے، امام علی مقام نانا جان کا شہر چھوڑ کے دین کو بچانے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام کی اولادوں نے ساتھ ہی نہیں دیا، کوئی مسلمان ساتھ ہی نہیں نکلا. مجھے یہ بتائیے کہ امام علی مقام کی پاکیزہ ذات بابرکات نے مدینہ کے عوام مسلمین کو حکم دیا تھا اپنے ساتھ چلنے